معزز سامعین کرام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دین قویم کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عظیم واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں ہزاروں مسلمان صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے بھڑکتے ہوئے آگ میں چلے گئے۔ اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالی نے 30ویں پارے کے سورۃ البروج میں ذکر فرمایا ہے، تو آئیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یمن میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، میں تو بوڑھا ہو گیا، اس لیے کوئی لڑکا میرے پاس بھیج دیجئے کہ میں اس کو جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک درویش پڑتا تھا۔ لڑکا درویش کے پاس جاتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا تو اس کی باتیں اس کو پسند آ جاتی تھی۔ چنانچہ جادوگر کے پاس جانے میں درویش کے پاس راستہ میں بیٹھ جانے کی وجہ سے دیر ہو جاتی تھی تو جادوگر اس لڑکا کو مارتا تھا، اور جادوگر کے پاس سے واپسی میں بھی لڑکا اس درویش کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا، اس لیے گھر پہنچنے میں بھی دیر ہو جاتی تھی اور گھر والے بھی اس کو مارتے تھے۔ لڑکے نے درویش سے اس بات کی شکایت کی تو درویش نے کہا، جب تم جادوگر کے پاس پہنچا کرو تو اس سے کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا اس لیے دیر ہو گئی، اور جب گھر پہنچا کرو تو گھر والوں سے کہہ دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ عرض کے لڑکا اسی طرح کرتا رہا۔ ایک روز وہ لڑکا جب راستہ میں جا رہا تھا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک بڑے جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، تو لڑکا کہنے لگا، آج میں آزمائش کروں گا کہ درویش افضل ہے یا جادوگر۔ یہ سوچ کر پتھر لے کر کہنے لگا، اے خدا، اگر درویش کا معاملہ جادوگر کے معاملے سے تجھے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ راستہ پر چلنے لگے۔ یہ دعا کر کر لڑکے نے پتھر مارا اور جانور مر گیا۔ لوگ راستہ میں چلنے لگے اور لڑکے نے جا کر درویش سے یہ بات کہہ دی۔ درویش نے کہا، بیٹا، اب تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے، تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے جیسا تو دیکھ رہا ہے، ان قریب تو مصائب میں مبتلا ہوگا، مصائب میں مبتلا ہو کر کہیں میرا نام نہ لے دینا۔ اس کے بعد وہ لڑکا مادرزاد اندھوں، کوڑیوں اور لوگوں کے مرض کا کامیاب علاج کرنے لگا۔ ایک بار بادشاہ کے کسی ہم نشین نے لڑکے کی یہ شہرت سن لی۔ وہ نابینا ہو گیا تھا۔ لڑکے کے پاس بہت سے تحفے لے کر پہنچا اور کہا، اگر تو مجھے اچھا کر دے گا تو یہ سب تحفے تیرے لیے ہیں۔ لڑکے نے کہا، میں شفا کسی کو نہیں دیتا، اللہ شفا دیتا ہے، اگر تو اللہ کو اور اللہ سے دعا کرنے کو مان لے گا تو اللہ تجھے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ تو وہ ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی اور وہ آنکھ والا ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس پہنچا اور نابینا ہونے سے پہلے جیسا بیٹھتا تھا جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ بینائی کیسے لوٹ آئی؟ ہم نشین نے کہا، میرے مالک نے لوٹا دی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تیرا کوئی مالک میرے علاوہ اور بھی ہے؟ تو وہ ہم نشین نے کہا، وہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے اس کو قید کر دیا اور برابر دکھ دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ دے دیا۔ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میرے بیٹے، تیرے جادو کی حالت اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تو مادر ذات نابینا اور کوڑھی کو اچھا کرنے لگا۔ لڑکے نے کہا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بھی گرفتار کر لیا اور اتنا دکھ دیا کہ بالآخر اس نے درویش کا پتہ بتا دیا۔ درویش کو لایا گیا، اس سے کہا گیا، اپنے مذہب سے باز آ جاؤ۔ درویش نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر آری رکھوا کر 2 ٹکڑا کر دیا۔ پھر لڑکے کو بلوایا گیا اور کہا، اب بھی تم اپنے دین سے باز آ جاؤ۔ لڑکے نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے چند آدمیوں کو بلوا کر حکم دیا، اس لڑکے کو فلاں فلاں پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور چوٹی پر پہنچ کر اگر یہ اپنا دین ترک کر دے تو خیر ہے، ورنہ اس کو نیچے پھینک دو۔ لوگ اس کو پہاڑ پر لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی، یا اللہ، مجھے ان کے شر سے بچا، جس
طرح تو چاہے۔ یکدم پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، سب گر گئے۔ لڑکا پھر چلتا چلتا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ اس لڑکے کو دیکھ کے حیران رہ گیا اور پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر لڑکے کو چند آدمیوں کے حوالے کر کے حکم دیا اس کو لے جا کر کشتی میں بیٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، اگر یہ اپنے مذہب سے توبہ کر لے تو خیر، ورنہ پھر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ لوگ لڑکے کو لے گئے۔ لڑکے نے دعا کی یا اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اتنی ہی میں طوفان آیا اور طوفان کی وجہ سے کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے اور لڑکا چلتا چلتا پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے ساتھ والوں کی کیفیت دریافت کی تو لڑکے نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے ان سے بچا لیا اور ان کو ڈبو دیا۔ پھر لڑکا کہنے لگا جب تک میرے کہنے کے موافق تو عمل نہیں کرے گا مجھ کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا ایک میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کسی لکڑی کے ستون سے باندھ کر لٹکا دو، پھر میری ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلے میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مجھ پر چھوڑ دو، اگر ایسا کرو گے تو مجھے قتل کر سکو گے۔ حسب مشورہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، لڑکے کو لکڑی کے تنا سے باندھ کر لڑکے کو لٹکا دیا اور اس کی ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے چلے میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مارا تو فوراً لڑکے کے کن پٹی میں پیوست ہو گیا وہ تیر اور لڑکا مر گیا۔ وہاں پہ جتنے لوگ جمع تھے یہ دیکھ کر لوگوں نے 3 بار کہا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، اور جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے سب ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر کچھ آدمیوں نے بادشاہ سے جا کر کہا دیکھیے جس بات کا آپ کو اندیشہ تھا وہی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ غصہ میں بوکھلا گیا اور اس نے ایک گڈھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دی، یہاں تک کہ کئی ہزار مومنوں کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ عورت کچھ گھبرائی، تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر وہ ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کی آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اس طرح کے خندق کی آگ شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب کچھ ہی لمحہ میں جل کے خاک ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان جب آگ میں گئے تو وہ آگ ان کے لیے پھول بن گئی، اور وہی آگ جب بادشاہ کو پکڑی تو اس کے لیے وہ جہنم کی آگ بن گئی، اور اسی طرح وہ بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔